بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں سردار توصیف عباسی، مرکزی نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، اور دوسرے مہمان ہیں سردار عدنان ایڈوکیٹ، یہ چیئرمین ہیں لائرز فورم جموں کشمیر پیپلز پارٹی. ناظرین، اس وقت آزاد کشمیر احتجاج کی زد میں ہے. حکومت نے جو متنازع صدارتی آرڈیننس جاری کیا اس کے خلاف کل راولہ کوٹ میں بھی پرسوں راولہ کوٹ میں بھی احتجاج ہوا، کل کوٹلی میں ہوا، اور آج راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں شدید احتجاج ہوا اور عوام نے شدید غصے کا اظہار کیا. اور کل صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب نے بھی صحافیوں کے ساتھ مظفر آباد میں گفتگو کی، اور صدر ریاست نے بھی اعتراف کیا کہ جب میرے پاس یہ صدارتی آرڈیننس آیا تو میں نے اس کے اوپر میں نے اپنے سیکریٹری کو کہا یہ کالا قانون ہے، لیکن میں بے بس تھا کیونکہ اگر میں اس صدارتی آرڈیننس پہ دستخط نہ بھی کرتا تو یہ 7 دن کے بعد اس نے نافذ ہو جانا تھا. دوسری طرف جب پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد چلو مارچ ہے، اور ابھی جب ہم یہ پروگرام کریں تو اسلام آباد کو دوبارہ سیل کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کو پوری تفصیل سے بات کریں گے توصیف عباسی سے کہ جو عمران خان کی کال ہے، فائنل کال ہے 24 نومبر، تو کیا جو آزاد کشمیر سے قافلے ہیں، آزاد کشمیر سے کتنی تعداد میں لوگ اسلام آباد راولپنڈی پہنچنے میں یعنی کامیاب ہوتے ہیں. جناب عباسی صاحب ویلکم آپ کو، اور سردار صاحب آپ دونوں کو خوش آمدید. آغاز عباسی صاحب میں آپ سے کرتا ہوں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر ہے وہ شدید انتشار ہے، احتجاج کی زد میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو یعنی گزشتہ 17-18 ماہ سے جو وہاں ایک غیر سیاسی یا غیر جماعتی جو نظام جن مسلط ہے، یعنی جن بالخصوص یعنی گزشتہ یعنی 3-4 روز سے ایک متنازع صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جو احتجاج کے اوپر جس نے جو پابندی لگائی اس کے اوپر سخت رد عمل ہے. اس وقت یہ آج بھی مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں سخت احتجاج ہوا. تو پہلے آپ یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں بے چینی ہے؟ کیفی صاحب تو آپ کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ اگر آپ 6-7 دہائیوں کو اگر آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے خطے کو، یہ سب سے ایک پرامن خطہ رہا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور اسپیچ کے حوالے سے بھی، اور یہاں پہ ایسا کوئی انتشار کی کیفیت شاید ہی کبھی لوگوں نے دیکھی ہو. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 2 سال سے جس طریقے سے ایک لا اینڈ آرڈر کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، آزادی رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے وفاق کے اندر بھی، اور آزاد کشمیر میں جس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کی آپ کو بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے اور یہ صدارتی آرڈیننس آیا کیسے. گزارش یہ ہے کہ 2021 سے جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جس طریقے سے فورسفلی جس طرح سے گرایا گیا، اور ہماری جماعت کا جو مینڈیٹ جو تحریک انصاف کو ملا تھا، عمران خان کو ملا تھا 2021 کے الیکشن میں جو ملا تھا، اور اس کو جس طرح سے فورسفلی اس مینڈیٹ کو لے کر اور ہماری جماعت کے منتخب لوگوں کو جس طرح سے بنایا گیا اور لوٹوں کی ایک فیکٹری لگائی گئی، فیکٹری لگا کر جس طرح سے ایک ہائیبرڈ نظام آزاد کشمیر کے اندر مسلط کیا گیا. آج بھی 2 سال ہونے کو ہیں، آزاد کشمیر کی کسی جماعت کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کس کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اور اوپر سے جب آپ اس طرح کا ہائیبرڈ نظام لے کے آئیں گے اور اس کے اندر آپ لوگوں کی آنرشپ اس کے اندر نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے ایک آواز اٹھے گی اور پبلک کے اندر لوگ سوال پوچھیں گے. اور جس طریقے سے آج صدر ریاست کے آپ ذکر کر رہے تھے، صدر ریاست نے جو آرڈیننس ابھی انہوں نے جو شائع کیا ہے، اور انہوں نے خود اس کے ساتھ لا تعلقی کا ایک طرح سے اظہار کیا ہے کہ میں مجبور تھا. تو گزارش یہ ہے کہ ان کو کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو مجبور کر رہی ہیں. یہ وہی طاقتیں ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر جنہوں نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالا، تحریک انصاف کو اور عمران خان کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالنے کے بعد ہماری حکومت کو گرا کر اس نظام کو تحریک آزاد کشمیر کے اندر مسلط کیا اور یہ لا اینڈ آرڈر کی کیفیت پیدا کی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کفیل صاحب کہ آپ دیکھیے کہ جو ایکشن کمیٹیاں جو معرض وجود میں آئی ہیں، یہ آزاد کشمیر کے اس پرامن خطے میں لوگوں کا ایک بڑھتا ہوا غم و غصہ ہے، جس کی ایک شدت ہے جو اب آپ دیکھیے کہ اگلے مرحلے میں جاری. آج بھی آپ دیکھیں راولہ کوٹ کے اندر کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا، اس کے ویژنز آپ نے دیکھے ہوں گے. مظفر آباد کے اندر آپ دیکھیے جمعے کی نمازوں کے بعد بڑے پرامن اجتماعات ہوئے، لیکن آپ لوگوں کی ٹون تو چیک کیجیے. اور آزاد کشمیر کے اندر لوگ بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور مجھے یہ صورتحال انفارچونیٹلی آنے والے وقتوں میں بہت ہی یہ بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ نہ صرف اندرون آزاد کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج گورنمنٹ کے لیے تو ہے ہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ہے ہی ہے، لیکن ہندوستان
جو بندوق کے تانے بیٹھا ہے اور وہ وہاں جو ہماری جاگرسائی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر. اور جب آپ عوامی گورنمنٹ کے اوپر ان کے مینڈیٹس پہ ڈاکہ ڈال کے اس طرح کی گورنمنٹ اگر ہائبرڈ نظام بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جب عوام کا اعتماد جو کھو بیٹھیں گی تو پھر یہی حالات پڑا ہوگا. اچھا میں آتا ہوں سردار صاحب، آپ کے طرف سردار عدنان ایڈوکیٹ صاحب، آپ کیا کہیں ذرا، آپ سینئر وکیل بھی ہیں اور آپ نے آرڈیننس یہ مطلب یہ پڑھا بھی ہے، تو جے کے جو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور کیا کہیں گے یہ جو متنازع صدارتی آرڈیننس ہے؟ راجہ صاحب تھینک یو، آپ نے ایک برننگ ایشو جو آپ نے آج ٹاپک اس پہ رکھا پروگرام. سب سے پہلے تو حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو آرڈیننس جاری ہوتا ہے وہ صدر آزاد کشمیر کے نام سے جاری ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں وہ اس کو خود ہی سائن کر کے اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں خود کہتے ہیں یہ کالا قانون نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بلیک لا ہے. ہے. اس میں ایک تو کہتے ہیں کہ میں اگر سائن نہ کرتا تو آفٹر 1 ویک 7 days یہ ویسے بھی بن جاتا قانون، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں تو ریکارڈ پہ چیز آتی ہے نا کہ صدر صاحب نے حکومت کو پھر بیچنا پڑتا، بالکل کہ صدر صاحب نے یہ نہیں کیا اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، وہ تو چیز ریکارڈ پہ آ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ویسے ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک بات ہے. دوسری چیز کہ آپ اس آرڈیننس کا نام دیکھیں کہ وہ کیا، اس آرڈیننس کا نام ہے جی پیسفل آرڈیننس، کہ مطلب وہ اس آرڈیننس نے پیسفل اسمبلی جو آرڈیننس تھا جو پرائم منسٹر صاحب کی ماں پہ جو جاری ہوا، تو دیکھیں کہ اس نے اسٹیٹ کے اندر پیس قائم کیا یا انریسٹ اور انسٹیبلٹی قائم کی پوری آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر. اور پھر آپ یہ بتائیں کہ اسی کون سی ایمرجنسی صورتحال پیش آ گئی تھی کہ آلریڈی آپ کے لا ایگزسٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کے اندر، قوانین موجود ہیں بے شمار. آپ سیکشن 144 ہے، اگر کوئی اور وائلنس ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے اسٹیٹ اپنا جو قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد کرتی ہے. تو اس آرڈیننس کا تو کوئی پرپس ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے نا. یا تو یہ کسی پلاننگ کے تحت اس آرڈیننس کو جاری کیا گیا کہ اب یہ دیکھیں نا کہ اس کے ریئیکشن میں یہ کیا ہوا. اس طرح سے کچھ عرصہ پہلے جس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹیز کے جو احتجاج ہوئے پوری آزاد کشمیر، پوری انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی، اور پھر وہی صورتحال اب پھر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ٹھیک ٹھاک کچھ سوچ ہے، کوئی مقتدر حلقے جو ہے، مجھے تو یہ کانسپریسی ایک نظر آ رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں ایک جو سیٹ اپ ہے، جو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی جدوجہد سے اس کا قیام اس ریاست کا اور ان اداروں کا عمل میں لایا گیا، یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے کسی اور ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں جو آرڈیننس انہوں نے جاری کیا کہ اس میں اختیارات یہ ڈپٹی کمشنر کو دے رہے ہیں. تو ہو از ڈپٹی کمشنر کہ وہ پارٹیز کو بتائے گا کہ آپ نے کمشنر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو اسے اجازت نہیں، مطلب ڈپٹی کمشنر تو ایک اسٹیٹ کا ملازم ہے نا جی، اس نے تو وہ اپنے کام کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی رولز میں موجود ہیں. اس کا ایک کام تو نہیں ہے نا کہ ایک پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، کوئی اور پارٹی ہو سکتی ہے، کہ وہ اس کی منتظر رہے گی کہ وہ بتائیں گے کہ جلسہ ہو یا احتجاج ہو. تو یہ اسٹیٹ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس طرح کی قوانین یا آرڈیننس کے ذریعے سامنے لا رہے ہیں. اور اب میں دوبارہ آتا ہوں ابھی آپ کی طرف کہ ایک طرف تو یہ جو اس جو متنازع آرڈیننس ہے اس کی روح سے جو حکومت نے جو مخالفین یا جو اپوزیشن جماعت ہیں جس میں تحریک انصاف آپ کے لوگوں کو یعنی جو گرفتار کیا گیا اور مطلب دیگر جانا جماعتوں کے جو کارکنوں کو اٹھایا گیا، لیکن دوسری طرف جو حکومت کی اتحاد میں شامل ہو گئے، محترم فاروق قدر صاحب نے میرپور میں جلسہ کیا بغیر اجازت کی کیا. بیرسٹر سلطان صاحب کوٹلی میں موجود ہے، ہم نے ڈی سی صاحب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی اجازت نہیں لی. تو یہ پھر کیسا قانون ہے کہ اس میں تفریق کیوں ہے؟ جو حکومت ہیں تو اس کی اجازت ہے اور جو حکومت نہیں ہے تو ان کے خلاف ایکشن کرو، ان کے خلاف جو کارروائی کرو. کیفی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے، اس آرڈیننس کا اصل جو پرپس تھا وہ سیاسی مخالفین جو اپوزیشن بینچوں میں آزاد کشمیر کے اندر ان کو کچلنا تھا، اور ان کو کچلنے سے مراد تحریک انصاف کو کچلنا تھا جس کو 2021 میں مینڈیٹ ملا تھا اور جس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اور اسی کا آپ دیکھیے کہ پہلا وکٹم جو اس آرڈیننس کا تو ہماری تحریک انصاف کی قیادت ہی ہوئی. امید پوٹی صاحب اور ہمارے میرپور کے جو ڈویژن ہمارے پریزیڈنٹ اور باقی دوست جو ہیں، آج چوتھا 5واں دن ہے بغیر کسی عدالت میں پروڈیوس کیے ہوئے آج وہ پابند سلاسل ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ہمارے پارٹی کے آزاد کشمیر کے صدر جناب صدر عبدالقیوم خان نیازی صاحب
پری اریسٹ بیل آزاد ان کو لینی پڑی آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک پیسفل اسمبل کر رہے تھے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر، کر رہے ہیں موبلائزیشن کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ہمارے جو 24 کی جو کال ہے ہماری پارٹی کی اس کے لیے وہ کر رہے ہیں اور ان کو پی ایس بیل لینے پڑی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے اور وہ آوازیں جو آج کے اس ارینج سیٹ اپ کو پسند نہیں ہے اور ان لوٹوں کی انوار حکومت کو جو پسند نہیں ہے، ان آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے اس آرڈیننس کو لایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ اس کا تحریک انصاف بنی ہے۔ لیکن تحریک انصاف نے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا پچھلے 2 سال سے تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں فضل سید کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا کچھ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف کا کارکن کھڑا ہے، اس فضل سید کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ہم نے وفاق میں ہماری جماعت نے جس فضل سید کا جس طرح سے مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر اور پیچھے نہیں ہٹے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، ہمارے سے اس کالے آرڈیننس کا ابتدا کی گئی ہے، آنے والے وقتوں میں جب آپ 5 دسمبر کے لیے جب ہڑتال کی کال دی ہے ایکشن کمیٹیز نے، اور جس طرح سے وہاں ایک فرسٹریشن کا ماحول جنریٹ ہو رہا ہے اور صورتحال جس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے جا رہی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ صورتحال مزید بگڑے گی اور مزید خراب ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا سردار صاحب، میں آتا ہوں دوبارہ ابھی آپ کی طرف کہ اس وقت جو آزاد کشمیر سیاسی جماعت ہے جس میں آپ کی جے کے پی پی ہے اور مطلب جنرل حسن ابراہیم اسمبلی میں ہے، تو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو حکومت کی اتحاد میں بھی شامل ہیں، اس متنازع آرڈیننس کے حوالے سے کوئی جاندار کوئی موقف نہیں اپنایا گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جے کے پی پی کا کیا اس حوالے سے موقف ہے اور آئندہ آپ کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے سر، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ جس قانون کو جس صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے نام سے جو آرڈیننس ایشو ہوا، وہ اس کو بلیک لا کریں تو اس قانون کو کس طرح سے کوئی کہے گا کہ یہ قانون ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی دیکھیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اس حوالے سے ایک بڑا واضح موقف رہا ہے کہ کسی ایسے عمل کی حمایت نہیں کی جا سکتی جو عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ ہماری قیادت سردار محمد ابراہیم صاحب کو دیکھیں، سردار خالد ابراہیم خان صاحب کو دیکھیں، ان کی ہمیشہ جو قربانیاں رہیں وہ اداروں کی عوامی حقوق کی جدوجہد کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے رہی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس آرڈیننس کو کہ جس کے لیے ایک پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ بلیک لا ہے، اور آلریڈی کے اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ لے کے چل رہے ہیں، تو اس کو تو ہم کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے الائے گورنمنٹ کی بات کی، دیکھیں نا چودھری انوار الحق صاحب اس پوری اسمبلی کا ووٹ لے کے بیٹھے ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف کے، 48 اس کی بھی ایک بڑا قصہ ہے نا، اگر وہ آپ مجھے ٹائم دیں۔ 53 ممبرز تھے جی، تنویر الیاس صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو 52 بچے، ایک انوار الحق صاحب خود آگے، پیچھے 51 بچے۔ تو 48 میں سے جو 2-3 نہیں تھے نا، تو انہوں نے ووٹ تو ادھر دینا ہی نہیں تھا نا۔ ایک جے کے پی پی تھی جن نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے، باقی تو سب نے ووٹ دیا۔ لیکن سردار عتیق صاحب موجود نہیں تھے، بعد میں وہ بھی حکومت کا حصہ بن گئے۔ ایک علی شان سونی صاحب اور پھر تنویر الیاس صاحب پہلے تو بڑا ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن ان کی اپنی جو سگی چچی ہیں شاہدہ صغیر صاحب، وہ تو پہلے دن سے کابینہ کا حصہ بن کے بیٹھ گئی۔ تو کوئی ایک جے کے پی پی کے ووٹ کے علاوہ کوئی بتائیں۔ پھر جو علی شان سونی صاحب تھے اور تنویر صاحب تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کی جموں کشمیر اخبار میں ایک دن بینر ہیڈ لائن تھی تنویر صاحب کی، ان کا انوار الحق صاحب کے بارے میں کیا موقف تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نائل کرانے والا انوار الحق ہے، اور دوسرے دن آپ دیکھیں کہ وہ انہوں کے قدم میں وہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو پھر ووٹ تو پھر ہم ہی ہیں نا ایک اپوزیشن میں، یہ نیازی صاحب جو قیوم نیازی صاحب میں پارٹی پریزیڈنٹ، وہاں سے ووٹ دے کے پھر یہاں آ کے بیٹھے، خواجہ فاروق صاحب یہاں آ کے بیٹھے، اور باقی جو ان کے علائے بھی ہیں جس طرح فاروق حیدر صاحب ہیں یا چودھری یاسین صاحب ہیں، غالباً شاید 35 رکنی کابینہ ہے، اگر if I am wrong you can correct me، 36 رکنی فلیگ ہولڈرز میں سے کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے کہ جی ہم حکومت میں یہ ہے، بس جو فلیگ ہولڈرز ہی ہیں جس طرح فاروق حیدر صاحب ہیں یا یاسین صاحب ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹس آ رہی ہے، اور جو نظریاتی کارکن ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ڈیفینیٹلی وہ تو ڈس ہارٹ ہوگا، باقی جتنی ساری لیڈرشپ ہے ان کی وہ آن بورڈ ہے ساری۔ اچھا اویس صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ہے، بے چینی ہے، اور جو حکومت کی اطاعت میں شامل جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو یہ بھی وزیر اعظم کی پالیسیوں سے نالا ہے۔
تو یہ جو آزاد کشمیر میں سیاسی افرتفریت اس کا وفاقی سطح پر یہ کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام انتشار اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے کفیل بھائی، ایک بات سمجھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت انوار الحق سرکار کے ساتھ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں 2 سال سے، وہ یہ بھی ایک طرف کہتی ہیں کہ ہم انوار الحق کا سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو کابینہ میں بھی شامل ہیں، کابینہ کو شامل وزیر بھی نہیں۔ ہیں۔ آج کی آپ مثال دیکھ لیجئے کہ آج بھی پیپلز پارٹی کا زرداری ہاؤس میں اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی تو اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ وزیر شامل ہیں ادھر، سارے وزیر ادھر شامل ہیں، اور انہوں نے سختی کے ساتھ کہا جی کہ ہم انوار الحق سرکار کو ہم نہیں مانتے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں، سارا کچھ ہے۔ یہ باتیں ہم پچھلے 1.5-2 سال سے سن رہے ہیں کہ یہ وزارتوں میں بھی بیٹھے ہیں، یہ پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے ریسورسز کے پر قابض بھی ہیں، لیکن اس سسٹم کا حصہ بھی رہ جاتے ہیں، لیکن اس سسٹم کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو استحکام کا کیا حل ہے؟ دیکھیے استحکام کا ایک ہی حل ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر فوری طور کے اوپر انوار الحق سرکار کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، اور اس سرکار کو، اور جو کہ انلیگلی بنائی گئی ہے، میں لوٹوں کے اوپر قائم یہ سرکار ہے۔ میں تو بطور تحریک انصاف کے نمائندہ ہونے کے ناطے میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر فوری طور کے اوپر نئے انتخابات کرا جائے۔ نئے انتخابات ہی آزاد کشمیر کے اندر سٹیبلٹی کا حل ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ کو سٹیبلٹی چاہیے، اگر آپ کو یہاں پہ آگے لے کے چلنا چاہیے اگر اس سسٹم کو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ نئے انتخابات ہوں، شفاف انتخابات ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہائیبریڈ نظام آزاد کشمیر کے اندر یہ مسلط کیا گیا، اگر یہ دوبارہ سے اگر ہائیبریڈ نظام اگر اگلے سیٹ اپ کے لیے مسلط کی جانے کی اگر کسی نے اگر کوشش اگر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر ان کالے قانونوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اسی طرح سے عوام باہر نکلیں گے۔ اور یہ ایک بار پھر یہ نہ صرف یہ معاملہ آزاد کشمیر کے اندر تو ان کے کنٹرول سے تو ویسے ہی باہر ہوگا، ادھر جو ہندوستان جو بیٹھا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر ایک متنازع ایک سٹیٹ ہے، اور پوری بین الاقوامی برادری کی نظریں آزاد کشمیر کے اندر ہے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی نظریں آزاد کشمیر کے اوپر ہیں۔ جو لوگ فریڈم آف سپیچ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ یورپی یونین ہے، وہ سارے کو نظریں آزاد کشمیر کے اوپر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہوگا پاکستان کے اوپر اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کا جو حق رائے دہی ہے اس سے مزید اگر محروم رکھا جائے۔ ابھی بھی جو محروم رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، اسی لیے تو آج یہ کالے آرڈیننس لائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی زبانیں خاموش کرائی جا رہی ہیں جو کہ خاموش نہیں کر پائیں گے۔ آج اگر یہ کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے اوپر ہے، آزاد کشمیر کی اگر تحریک انصاف کی اگر قیادت اگر آج زیر اعتاب ہے، تو کل باقی جماعتیں جو آج سرکار کے اندر بیٹھی ہیں اور اس کو مانتی بھی ہیں، اس کو نہیں بھی مانتی، میں سمجھتا ہوں کل یہ بھی زیر اعتاب آئیں گی۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے، آزاد کشمیر کے اندر فوری طور کے اوپر ویسے بھی تقریباً کوئی 15-16 ماہ کا وقت رہ گیا ہے، لیکن اگر یہ انتخابات بہت جلد اگر منعقد اگر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے امکانات مروشن ہو جائیں گے۔ اچھا عدنان صاحب، یعنی جیسے ابائی صاحب نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے کے پیپلز پارٹی اس وقت جو آزاد کشمیر ہے بے یقینی ہے، یعنی عوام مایوس ہیں، سیاسی نظام سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لوگ ایکشن کمیٹی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ فوری اس جو عدم استحکام ہے، جو انتشار ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے جی، اس کا تو جو واحد حل ہے کہ جو آپ کا جو سیاسی عمل ہے، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوریت پسند جماعتیں ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ جو ایک ڈیموکریسی ہے اس میں آپ مجھے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن اس کا حل ہے، تو الیکشن 8 فروری کو تو پاکستان میں بھی ہوئے نا، اس سے کتنی ایک سٹیبلٹی ہے، اس سے تو سب سے زیادہ نہیں مانا گیا نا، اس سے تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ ہم متاثر ہوئے۔ تو پھر آزاد کشمیر میں اگر الیکشن ہو تو الیکشن شفاف ترین ہو۔ بلکہ خالد ابراہیم صاحب کا ایک بڑا زبردست اس پہ سٹانس ہے، وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کا جب الیکشن ہو اسی وقت آزاد کشمیر کا بھی الیکشن کروایا جائے، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگ وفاقی حکومتوں کو دیکھ کے تو ووٹ نہ ڈالیں جو حکومت پاکستان ہے۔ بس 21 کی جو گورنمنٹ تھی نا جی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی، عمران خان صاحب اترے، 16 میں نواز ادھر تھے تو فاروق عدل دیکھ رہے صاحب ہیں بن گئے۔ وہ ابھی بالکل تازی دیکھا نا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے عمران خان صاحب جیسے ہی ہٹے وہاں پہ وہ پوری پی ٹی آئی وہ فارورڈ بلاک بنے اور آگے بھی۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں آزاد کشمیر تو وہ حلقوں میں آئیں تو پوچھیں نا ان سے کہ آپ ووٹ کس سے لے کے گئے اور کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ کہ کیا اس کا استحکام کا حل ہے، شفافیت کیا ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب تقریر کرتے ہیں
جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں سب سے بہتر وزیر اعظم ہوں آزاد کشمیر کی تاریخ میں. یہ بات آپ نے سنی ہوگی جنہوں نے بجٹ اسپیچ کی. دعویٰ کرتے ہیں. اور جو ایکس پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو سناتے ہیں, جس طرح فاروق حیدر صاحب ہوئے, حاجی صاحب ہوئے, عتیق صاحب جتنے, وہ کہتے ہیں 15 دنوں میں میرا کوئی آپ بتا دیں کہ میں نے کوئی ڈس آنیسٹی کی ہو یا کوئی چیز ہو. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کی تو کسی اور نے کی ہے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے دکھائے نا کہ میں تو اتنا شفاف ہوں, جب باقی انہوں نے یہ کی. تو کیا وہ اس ٹول کو ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ عدم اعتماد کا ووٹ کنٹرول کے, کوئی بولے گا تو اس کو میں بتا دوں گا کہ یہ ہے. تو یہ اگر وہ اپنا احتساب کو اور شفافیت کا ایک عمل لانا چاہتے ہیں تو بتائیں نا کہ اس پرائم منسٹر نے کیا ہے. اچھا بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس وقت دوسرا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, آزاد کشمیر کا, وہ عمران خان صاحب کی احتجاجی کال ہے, احتجاجی تحریک ہے. اور اب خان صاحب نے 24 نومبر کو جو فائنل کال دی ہے. ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو فائنل کال ہے, اس سے پہلے بھی یعنی کئی احتجاجی مظاہرے ہوئے, تو کیا جو یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے آپ لوگ ہیں, کہ کیا لوگ نکلیں گے, باہر آئیں گے, اور کیا آپ اس فائنل کال سے عمران خان کو یا اور جو لوگ گرفتار ہیں آپ ان کو رہا کر پائیں گے؟ جو الیکشن ہوا 8 فروری, آپ اس کے نتائج کو تبدیل کرا دیں گے؟ تو کیا ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کیا حکمت عملی آپ؟ دیکھیے, ہمارے پارٹی چیئرمین عمران خان کو آج اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہوئے آج 16 مہینے سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے. تو انہوں نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر. یہ 8 تو انہوں نے پہلی کال دی تھی اس حوالے سے 8 فروری کو, جب عوام نکلی اور عوام نے تحریک انصاف کو جو ایک اوور ویلمنگ مینڈیٹ دیا. پاکستان کی تاریخ میں ایک لیڈر نے جیل سے لے کے الیکشن جس طرح سے لڑا اور اس پارٹی نے جس طریقے سے یہ الیکشن جیتا, یہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ کتنا اوور ویلمنگ مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا. لیکن اس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ایک پی ڈی ایم کا ایک پارٹ 2 چلا کر ایک کنٹرولڈ قسم کی وفاق کے اندر حکومت مسلط کی گئی, شہباز شریف کی لیڈ گورنمنٹ. تو اب اسی کے دیکھیے, اب اس کے بعد یہ 24 نومبر کی جو ڈیٹ ہے, یہ دوسری دفعہ آزاد کشمیر عمران خان نے یہ پبلک کو باہر نکلنے کے لیے دعوت دی ہے. اور اس دفعہ کا جو ہمارا احتجاج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ایک منظم قسم کی تیاری جاری ہے, چاروں صوبوں میں جاری ہے. کتنے آپ آزاد کشمیر سے کتنے لوگ لائیں گے؟ آزاد کشمیر کیا آزاد کشمیر میں ہماری پارٹی کے صدر جناب صدر عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے گزشتہ 10 دن کے اندر آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژنز میں انہوں نے بڑی دھواندار میٹنگز کی ہیں, بڑی جاندار میٹنگز کی ہیں. اور صدر عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے آزاد کشمیر کے تمام ضلعی تقریباً کافی ہیڈ کوارٹرز میں, اور انہوں نے ہمارے ضلعی صدور کے ساتھ, ہمارے پارٹی کے ہائرارکی کے ساتھ ان کو موبلائز کیا ہے. ایک چیز جو صدر عبدالقیوم نیازی صاحب نے واضح کی آزاد کشمیر کی, ہماری جو ہائرارکی ہے, جو ہماری قیادت ہے, جو ہماری پارٹی کے جو لیڈرز ہیں اور ہماری گورننگ باڈی کے ارکان کے اوپر, کہ یہ آخری موقع ہے ان سارے لوگوں کے اوپر کہ یہ ان کے پرفارم کرنے کا وقت ہے. اس دفعہ اگر جو رہنما جو نہ نکل سکا وہ پارٹی سے مانس ہو جائے گا. اچھا, یہ عمران خان صاحب کا بھی پیغام ہے, عمران خان صاحب کا بھی پیغام ہے, اور صدر عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا بھی وہی پیغام ہے. اور نیازی صاحب نے یہ پیغام آزاد کشمیر میں ہمارے تمام ضلعی صدور, تحصیل صدور اور ہمارے گورننگ باڈی کے ممبران اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو بڑا کلیئرٹی سے یہ بتا دیا ہے, اور ان کے لیے ان کے ذمہ ڈیوٹیز لگا دی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ ایگریسولی کیمپین کر رہے ہیں, آپ دیکھیے میرپور ڈویژن میں جس طریقے سے قیوم نیازی صاحب نے جیسے وہاں پہ بڑی اچھے اجلاس میٹنگ وغیرہ کیے, کارکنوں کو موبلائز کیا, پھر راولہ کوٹ میں کیا, پونچھ ڈویژن کے اندر کیا, پھر اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن میں انہوں نے کیا. تو تینوں ڈویژن کے اندر ایک بہت متحرک ہماری پارٹی. آپ کو امید ہے کہ آزاد کشمیر سے بڑی تعداد, میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کیفی صاحب کے وفاق کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کی جو جتنی بھی موبلائزیشنز کبھی لانگ مارچ میں یا دھرنے میں رہی ہے, آزاد کشمیر ہمیشہ سے لا تعلق رہا ہے. لیکن یہ ہماری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا, پہلی دفعہ ہوگا کہ آزاد کشمیر سے ایک بہت بڑی تعداد میں تینوں ڈویژن سے ہمارے قافلے نکلیں گے. صدر عبدالقیوم خان نیازی صاحب ایک بہت بڑے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے. کہاں سے آئیں گے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, کچھ چیزیں ہماری پلاننگ کا ہمارا حصہ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مجمع آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژن سے نکلے گا. ہمارے آزاد کشمیر کی جو ہماری جو قیادت ہے, ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کو بڑے اسٹرکٹلی قیوم نیازی صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں کہ قافلے بڑے قافلوں کی صورت میں آنا ہے. اور جو بندہ اس دفعہ مائنس ہوا, میں آپ کو یہ بات آپ کے پروگرام میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ 24
नवंबर के यानी बाद आपने आपको फारग सम से वो तहरीक तहरीक इंसाफ से माइनस हो जाए। अच्छा अदनान साहब, मैं हमारे पास क्यों वक्त है बिल्कुल मुख्तसर है, तो मैं अब आता हूँ कि रावलाकोट की सियासत पे ज़रा आपका JK पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पुंछ का दौरा भी किया और वहाँ उन्होंने सख्त तनकीद की कि जो आपकी लीडरशिप पे रही है। एक तो आपका हल्का पुंछ से भी ताल्लुक़ है, तो क्या कहेंगे रावलाकोट इस टाइम जो कुछ पुंछ में हो रहा है, पुंछ की जो सियासत है या वज़ीर-ए-आज़म के जो ख्वाहिशात हैं, तो आप क्या कहेंगे पुंछ में सियासत में क्या हो रहा है? देखिए जी, जो राय साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा पुंछ रहा ख़ास करके पिछले अरसे में, तो जो तकरीर वैसे मैंने उनकी सुनी तो अक्सर उनका ये जिक्र था जी कि कोई ये जो 65 साला महरूमियाँ हैं यहाँ की, तो क्या उनका ज़िम्मेदार में, और फिर वो बीच में गिनते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इतने बिंबर से भी आप ज़्यादा महरूम हैं, आप जो कुछ वो जो वो कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ ना सारा, वो कहते हैं मैं इतना अरसा वज़ीर-ए-आज़म रहा, फारूक है, तो बाकी सारी यहाँ से रहे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी 65 साल से तो मैं तो नहीं हूँ, इससे पहले 65 साल। पहली बात ये है कि उन 65 सालों में उनके वालिद मोहतरम चौधरी सोबत अली साहब भी हुकूमत का हिस्सा रहे, और फिर पुंछ में जब वो आते हैं तो जो महरूमी का इजाला है, तो वो जो 36 रुकनी काबीना आधा से ज़्यादा उसी काबीना में वो लोग हैं जो उस वक्त भी उनकी हुकूमत का हिस्सा हैं। और अगर वो जिस सिस्टम में आज बैठे हुए हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो ये भी हमारे बुज़ुर्गों ने, सरदार इब्राहिम साहब ने, सरदार क़य्यूम साहब ने, KH खुर्शीद साहब ने, उनकी कुर्बानियों से ये इदारे बने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके तहत वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं। और मुझे बताएं कि उनकी गैर संजीदगी का इससे ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं कि आप हल्का 5 की आपने बात की, हल्का 5 से जो हमारी मेंबर असम्बली हैं शाहिदा सहीर साहिबा, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ने, मोहतरमा एक दिन भी हल्के में नहीं मैं बताता हूँ उसका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बताते हैं आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाहिद कैंडिडेट है जिनको बगैर देखे बगैर सुने वोट दिया, और आज 4 साल होने के करीब हैं। जितनी बेतौकीरी, जितनी जो वोट की जो है वो तौहीन उस हल्के में की गई कि आज तक वो वोटर के करीब से गुजर भी नहीं। और फिर अब देखें ना, नहीं और नॉट फॉर सेल है, नहीं देखें ना, हमारे हल्के में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी लड़ी, जो हमारा अपने नज़रियात की बुनियाद पे हमने 10,000 से ऊपर वोट लिया। अब दूसरी तरफ अगर आप लोगों को कहेंगे ये पैसा है, ये वजारत उज़्मा है, ये और बड़े वहाँ पे फैक्टर्स थे, सहीर साहब भी उस वक्त फोत हो गए थे, तो मुझे ये बताएं कि उस हल्के की नुमाइंदगी नहीं है और जो इलेक्टेड लोग ही नहीं है, उनको साथ लेके वज़ीर-ए-आज़म साहब घूमते हैं, तो उनका कौन सा नज़रिया, कौन सी जमहूरियत है उनकी, ये बताएं ना। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मज़ीद आपको ये बताऊँ कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी 2001 के बाद आज 2024 है, उसमें कोई 2-2.5 साल एक दफ़ा खालिद साहब इलेक्ट हुए, वो रिज़ाइन करके आए किसी अवामी हुकूक की खातिर। तो मुझे ये बताएं ना कि 22-23 सालों में वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, वो तो सारे यही लोग हैं। 5 के लोग इस दफ़ा यानी गैरत का मज़ा देखे ना, मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, तो हम तो एक ही जमात से आते हैं ना, उसी एक ही सिंबल तलवार पे आते हैं। ये तो लोग कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट उठा के आते हैं, कल क्या पता तीर उठा के आए, फिर परसों शायद शेर उठा के आए, ये तो हर दफ़ा बेस बदल करके आते हैं ना। कोई हुकूमत पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, कोई और मुक़्तदर हल्कों के सहारे लेते हैं। तो हमारी तो ये आइडियालॉजी ही नहीं है ना, हमारी फ़िलॉसफी है। हम तो अपने नज़रियात पे, अपने ज़ोर बाजू पे इलेक्शन लड़ते हैं, और अल्लाह के फजल करम से आज भी सबसे ज़्यादा नज़रियाती स्ट्रेंथ आज भी हमारे पास है। अब ऐसा आखिरी सवाल आपसे, आप क्या आज जो आज़ाद कश्मीर का मंजरनामा है, अगर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में? क्या मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल? मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। आज अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर क्या पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान ने अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, अब हम इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे और हम कॉल भी देंगे कि इमरान खान जैसे ही बाहर आते हैं तो इलेक्शन होने चाहिए, और ताकि असल मैंडेट लोगों का उनको मिले। और दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी ये ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज अगर करा दिए जाएँ, तो ये जो आपको लोटे नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको फॉर सेल अवेलेबल करेंगे आप, मैं समझता हूँ इनका इंतज़ाम भी करेंगे। और कफील साहब, ये जो चेहरे आपको आज वजारतों में नज़र आ रहे हैं, ये चेहरे आपको आइंदा वाले सेटअप में नज़र नहीं आएंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है ना नए चेहरों को आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगी, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मार्जिन से आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी और गवर्नमेंट बनाएगी। आप दोनों के नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और दोनों जो मेरे मेहमान हैं इनका यही कहना है कि जो आज़ाद कश्मीर इस टाइम जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो सियासी इंतशार है, और वो एक साजिश हो सकती है, और जो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम है, मौजूदा जो निज़ाम मौजूद है, इसको लिपेटने की तरफ भी साजिश हो सकती है। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।